کیا کرتے تھے، یہ پہلے ایڈوانس اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ چاند فلاں تاریخ کو نظر آ جائے گا. پتہ نہیں کون سی ان کے بعد ٹیکنالوجی وہ فارمولہ ہے کہ جس سے یہ پہلے بتا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے جمعرات یا جمعے کے دن جو اس ماہ رمضان کے پہلے روزے کا اعلان کر دیا جائے گا. تو یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ میرے نبی نے بتایا کہ جب شعبان کی 15ویں گزر جائے، نصف شعبان گزر جائے، تو تم لا تصوموا، روزے رکھنا چھوڑ دو. اس سے منع کرنا یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ میرے نبی ماہ رمضان کا استقبال بتا رہے ہیں کہ اب ساری تیاریاں ختم کر دو. وہ ماہ مقدس جلوہ فروز سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے شرف والا ہے. دوسری حدیث وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ یہ لفظ استعمال فرما دیے. میرے نبی نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین. یہ حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی یہ بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 256 پر موجود ہے، مشکات شریف کے صفحہ نمبر 174 پر موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پیشوائی استقبال کے طور پر، استقبال ماہ رمضان کے استقبال کے طور پر ہرگز روزہ نہ رکھے. تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے خود ماہ مقدس کا استقبال کیا، رمضان کا استقبال کیا اور اس کی غرض و غایت بتائی کہ تم شعبان کے اندر ماہ رمضان سے 2 دن قبل یا 1 دن قبل روزے رکھنا چھوڑ دو. روزے رکھنا چھوڑ دو. کیوں کہ یہ استقبال کے طور پر میرے نبی نے فرمایا ہرگز کوئی بندہ روزہ نہ رکھے. پہلی جو حدیث مشکات شریف کے صفحہ 174 پر بیان کی اس میں تو یہ تھا کہ 15 شعبان تک روزے رکھے جائیں. اب اس سے آگے والی یہ روایت جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہر سال شعبان کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ آخری رمضان سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 دن یا 2 دن قبل او یوما یا او یومینی، 1 دن یا 2 دن قبل استقبال کے طور پر میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ روزہ نہ رکھے. کیوں؟ اگر روزہ رکھے گا تو فقاہت اس کے جسم پر ہوگی، کمزوری کے آثار ہوں گے. تو اس لیے کمزوری کے آثار پر نفلی روزوں کی وجہ سے وہ کیا پتہ اس ماہ مقدس کا فرضی روزہ اس طور کے ساتھ، اس زور کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ نہ رکھ سکے. اس لیے میرے نبی نے منع فرما دیا کہ آپ 15 شعبان کے بعد نہ رکھو، لیکن اگر تمہارا تسلسل تھا پورے شعبان کے روزے رکھنے کا تو پھر تم ایسا کرو، پھر تم 28 روزے رکھ لو، 27 رکھ لو، کیونکہ 29ویں کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 28ویں کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک سے پہلے 2 دن پہلے تمہارا روزے چھوڑنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے یہی تمہاری طرف سے استقبال ہوگا، یہی تمہاری طرف سے استقبال ہوگا. آگے چلیے ابو داؤد شریف کے اندر صفحہ نمبر 8 پر حدیث موجود ہے. ایک اور روایت سنیے استقبال رمضان کے حوالے سے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بین شعبان و رمضان. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا رمضان اور ماہ شعبان کے درمیان، رمضان اور ماہ شعبان کے درمیان روزے ترک کر کے فرق کر دو، ترک کر کے فرق کر دو تاکہ پتہ چلے یہ شعبان کا روزہ ہے وہ رمضان کا روزہ ہے. شعبان کے آخری دنوں میں روزوں کو ترک کرنے کی افادیت یہ ہے
تاکہ پتہ چلے ان روزوں کو ساتھ اگر جوڑو گے تو پتہ یہ چلے گا یہ یا شعبان کا روزہ رکھ رہا ہے یا رمضان کا رکھ رہا ہے۔ اس لیے فرق کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا تم ایسا کرو، رمضان سے قبل ماہ شعبان کے روزے تم ترک کر دو، چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑو؟ چھوڑنا کی وجوہات بیان فرمائی۔ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے جب تم چھوڑو گے فرق محسوس ہوگا، یہ نفلی روزہ تھا، یہ فرضی روزہ ہے۔ تو یہ استقبال بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ اب آگے چلیے، منع کیوں کیا؟ یہ 3 حدیثیں ہیں جس میں منع کر دیا کہ 15 کے بعد روزے نہ رکھو، پھر دوسری حدیث میں یہاں تک بتا دیا کہ 2 دن قبل یا 1 دن قبل روزہ چھوڑ دو استقبال کے طور پر، رمضان کے استقبال کے طور پر۔ تیسری حدیث میں بتایا گیا کہ تم کوئی بھی روزہ چھوڑ کر اس کا فرق رکھ دو، اس میں فرق قائم کر دو۔ یہ 3 حدیثوں میں بیان کرنے کی ممانعت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے تو سن لیجئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان سے قبل شعبان کے روزے رکھنے اور ترک کرنے کی اصل وجہ، بنیادی وجہ، منع کرنے کی وجہ وہ کیا بیان فرمائی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیے تو ان کے اجسام، پہلے جو میں بتا چکا، ان کے اجسام، ان کا یہ جو سٹرکچر ہے 6 فٹ کا، یہ باڈی ہے جو، اس کے اندر ضعف نہ آ جائے، کمزوری نہ آ جائے، اس لیے وہ ضعف کا شکار ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بدنوں میں نقاہت، جسم کے اندر فقاہت، کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے صورت میں ان کے لیے رمضان کے روزوں کو پورا کرنا مشکل نہ ہو جائے، رمضان کے روزے رکھنا ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے، ان کے لیے اس کا صحیح اہتمام کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ماہ رمضان کے روزے کا کما حق نہ رکھے گئے تو آداب رمضان میں کمی اور شیبہ واقع ہو جائے گا۔ تو اس لیے مہمان نوازی کے وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے کہ جو تقاضے پورے ہونے چاہیے اس کی رسپیکٹ، اس کے استقبال کے حوالے سے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضگی اور خفقانہ انداز میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ منع فرمایا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ خفا ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس، اس کو صحیح احترام کے ساتھ، مقدس زور اور طاقت کے ساتھ اگر ہم اس کے روزے نہیں رکھیں گے اخلاص کے ساتھ تو پھر یہ ماہ رمضان ناراض ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ اور ناراض ہونے سے مراد اس کی اصل برکت توڑ پڑ جائے گی، اس کے اندر توڑ پڑ جائے گا، اور اس کی برکت کی وجہ سے کمی کا شیبہ ہوگا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی بخشش اور مغفرت دامن تمہارا چھوڑ دے گی۔ اور اس لیے آمد رمضان کے موقع پر کمزوری نہیں، شہزوری ہونی چاہیے، کمزوری نہیں، شہزوری ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے اس میں نقاہت نہیں ہونی چاہیے، سقاہت ہونی چاہیے، نقاہت نہیں سکات ہونی چاہیے، اس میں نزاکت نہیں صلابت ہونی چاہیے، اور چہروں پر مرونی نہیں، ان کی کیفیت دیدنی ہونی چاہیے، دید ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو صاحب فراش نہیں اشاش بشاش ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رسپیکٹ بتائی، فرمایا بے نشاط نہیں، صاحب اس ان سبات انسبات ہونا چاہیے، اور بدر مردہ نہیں خندیدہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی رسپیکٹ بتا رہے ہیں، بیمار نہیں بلکہ ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ بیمار پڑ جائے اگر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھے اور اس کے اصل روزے نہ رکھ سکے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت کی اصل حکمت بتا دی کہ اصل حکمت کیا ہے۔ اب دیکھیں محدثین کی اس پہ آراء کیا ہے، محدثین اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اس لیے جو نقطہ میں نے عرض کیا وہ میرا خود ساختہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے جلیل القدر محدثین مجھ سے قبل یہ نقطہ آفرینی بیان فرما چکے ہیں۔ بات ان کی یہ انداز میرا ہے، بات ان محدثین کی ہے۔
انداز میرا ہے۔ امام ترمذی کی رائے دیکھیے، یہ امام ترمذی شریف، یہ ایک سیاستہ کی حدیث کی معتبر کتاب ہے، یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، میرے نبی علیہ السلام، انہوں نے اس کا نظریہ بیان کیا۔ اس محدث، عظیم محدث کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں التقوی بالفطر لرمضان لا يدخل فيها بنشاط، لمعات کے اندر اشعت اللمعات، ایک اکثر لوگ پڑھتے ہیں